بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک۔ میں نے اپنی جو آخری ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے فلسطین کے اوپر آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے بنائی تھی۔ اس کے بعد آپ تقریباً شارٹس دیکھتے رہتے ہیں اور اکثر آپ یہ ویو جو سامنے آ رہا ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ آج میں نے سوچا کیوں نہ کچھ رمضان کے حوالے سے گپ شپ کر لیتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ باقی مہینوں سے مختلف ہے اور یہ پچھلے سال کے ماہ رمضان سے مختلف اس لحاظ سے ہے کہ اس دفعہ جو غزہ کے لوگوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ابھی بھی جب پہلی تراویح تھی مسجد اقصیٰ کے اندر ہماری قبلہ اول کے اندر، تو وہاں پر جس طرح سے اسرائیلی بروٹل فورسز انٹر ہوئی ہیں اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ جا کر ان پر تشدد کیا ہے فلسطینیوں پر جو وہاں پر تراویح کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود فلسطینیوں کا جو جذبہ ہے، ایمان کا جو جذبہ ہے، ان کا جو کلمہ طیبہ پہ ان کا یقین ہے، کامل یقین ہے، وہ ان کے پاس وہ نہتے ہیں۔ کوئی بھی ان کے پاس وہاں پر جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ لوگ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی سرزمین دینے جو کہ پیغمبروں کی سرزمین ہے اس کو وہ اسرائیلیوں کے حوالے جو ہے کرنے پر بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ اس پر جو مسلمان ممالک کی خاموشی ہے وہ ہمیں کافی جو ہے وہ اندر سے ہمیں دکھ ہوتا ہے اس چیز پہ کہ وہ اس پر کیوں کوئی سخت اقدام نہیں اٹھاتے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ آپ جو شام کے ہیں، جہاں پر یمن میں ہیں، جہاں پر لوگ جو ہیں وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، بچے وہاں پر کیمپوں میں رہتے ہیں، جنگ سے تباہ حال ممالک ہیں، وہ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کے ساتھ ساتھ جو ادارے ان کی امداد کرتے ہیں ان میں بھی آپ ان کی مدد کرنے کی، مالی مدد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے محلے کے پاس مستحق لوگ ہیں، کہ جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ غربت بہت زیادہ ہے، تو مستحقین جو ہیں ان کی مدد کی کوشش کریں۔ جب آپ روزے میں آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو اس ٹائم آپ یہ سوچیں کہ جو بھوکے لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس روٹی نہیں ہوتی کھانے کے لیے ایک وقت کی، تو ان پر کیا گزرتی ہے جب ان کو بھوک لگتی ہے۔ اچھا، اس پہ جو ہے نا وہ ہمارے مرد حضرات کے لیے میں ایک مشورہ دینا چاہوں گی کہ اکثر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کھا پی کر اٹھ جاتے ہیں اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، برتن بھی دھو رہی ہوتی ہیں، برتن لگا رہی اٹھا رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ آگے پیچھے جو ہے وہ سنت پہ بہت قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہے وہ گھروں میں خواتین کا ہاتھ بٹایا کریں، کیونکہ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے گھر میں جو تھے وہ گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ صرف جو ہے وہ آپ داڑیاں رکھ لینے سے یا نماز قرآن پڑھ لینے سے دین جو ہے وہ پورا مکمل نہیں ہوتا۔ حقوق العباد بھی ہوتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں اپنی خواتین کا ہاتھ بھی بٹائیں، ان کے برتن اگر وہ اٹھا رہی ہیں تو آپ بھی اٹھا دیں، اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہوتی، نہ اس میں کوئی شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں جو ہے وہ اکثر مردوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، بلکہ اگر کوئی کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نہ کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ وہی آپ کس چیز کے پھر اسلام کا درس دیتے ہیں کہ آپ پورا اسلام پڑھتے بھی ہیں اور اس میں اس چیز پہ اکثر ہمارے معاشرے میں فوکس نہیں کیا جاتا، ہمارے علماء بھی اس طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دلاتے کہ گھر میں جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا کس طرح سے ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اس حوالے سے کبھی کوئی اتنی زیادہ اس چیز پہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ تو میں نے کہا میں تھوڑا سا جو ہے وہ یہ یاد کروا دیتی ہوں سب کو۔ پچھلے سال جو تھا وہ میں نے کافی پیغمبروں کی جو سٹوریز آپ لوگوں کو سنائی تھیں، اس دفعہ بھی انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ کریں گے ہم، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ آپ میرے ولاگ میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ سکیں گے۔ آپ کو باتیں میری سننی پڑنی ہیں اور ویو سامنے جو ہے وہ میرے پہاڑوں کا ہی دیکھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں بائی فیس نہیں کرتی ولاگ۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے تو آپ لوگ نیچے کامنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں۔ اپنی ویڈیو کا اب ہم اختتام کرتے ہیں، اور آپ لوگ سحری افطاری میں تہجد میں جو ہے اپنے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو، شام کے روہنگیا کے جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں، ان کی مالی امداد بھی کریں۔ پاکستان کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جو یہاں پر ظلم کا شکار ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر جو ہے وہ یاد رکھیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔